میرے بھائیوں، پوری دنیا کے اندر حالات تیزی کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. ہر دن جو ہے وہ حالات کروٹ لے رہے ہیں. کہنے والے مفکرین کہتے ہیں پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور آنے والے دنوں میں اہل ایمان کا مستقبل کیا ہوگا، لوگوں کے حالات کیا ہوں گے. ہمارے ملک کے حالات بھی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں، ملک دنیاوی حالات بھی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. بعض مفکرین کہتے ہیں کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے. غرض کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے عرض کروں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے. ایک بات اچھی طرح میرے جوانوں یاد رکھو کہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں، وہ کون لوگ ہیں میں ان کو نہیں جانتا اور میں کسی کو ٹارگٹ کر کے گفتگو کرنے کو مناسب بھی نہیں سمجھتا، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو چندہ مالداروں سے لیتے ہیں، نظر مالداروں سے لیتے ہیں، کانفرنس اور جلسے مالداروں کے پیسوں پر کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں وہ مالداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اور کبھی کبھی مالداروں کو اتنا ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے کہ مال بہت بری چیز ہے، مال ایسی چیز ہے، مال ویسی چیز ہے. لیکن آج کی اس گفتگو کے اندر میں اپنے جوانوں کو مختصر میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مال بری چیز نہیں ہے. مال اگر عثمان غنی کے ہاتھ میں ہو تو اس سے جنت خریدی جا سکتی ہے، اور مال اگر فرعون کے ہاتھ میں ہو تو وہ جہنم کا کندہ بنتا نظر آتا ہے. اچھی طرح یاد رکھنا، ہاتھ بدلنے سے انداز بدلتے ہیں، نگاہیں بدلنے سے مناظر بدلتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. ہندوستان کی سرزمین ہو یا دنیا کا کوئی خطہ ہو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر گفتگو سننے والے سن کے سمجھ سکتے ہیں تو آج کا پیغام یہ ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان مالدار بننے کی کوشش کریں، معاشی طور پر اپنے آپ کو کیپیبل کریں. ابھی 2 دن پہلے سیدنا عثمان ذو النورین عثمان غنی کا دن گزرا ہے. 18 ذی الحجہ کی تاریخ جو ہے سیدنا عثمان غنی خلیفہ سوم ذو النورین کی شہادت کی تاریخ ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے بتایا اگر دولت ہو تو دولت کے بل پر انسان جنت بھی خرید سکتا ہے. آپ مجھے بتائیں پھر دولت سے نفرت کیوں ہے، دولت سے بغاوت کیوں ہے؟ یاد رکھنا، قوموں کو غلام بنانے کے لیے قوموں کو غریب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آج پوری دنیا کے اندر سازش کی جا رہی ہے، آج پوری دنیا کے اندر کوشش کی جا رہی ہے مسلمانوں کو اتنا غریب کر دو کہ اللہ اکبر، ایک ہاتھ سے ان کو روٹی دی جائے اور دوسرے ہاتھ سے ان کا ایمان چھینا جائے. یاد رکھیے غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے کبھی کبھی. میرے بھائیوں، آج لوجوں کے اندر بکنے والی بیٹیاں، اس کا سب سے بڑا سبب غربت ہے. برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگنے والی بیٹیاں، اس کا سب سے بڑا سبب غربت ہے. لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ جانے والی بیٹیاں، اس کا سب سے بڑا سبب غربت ہے. ہمیں غربت کے خاتمے کے لیے کوشش کرنا ہوگا. اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں جو نوجوان موجود ہیں، میری ان سے گزارش ہے، رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ سے کھیلنے والوں، اپنے وقت کو فیس بک اور موبائل پر ضائع کرنے والوں، جلدی سو کر کے جلدی اٹھنے کی کوشش کرو، جلدی مارکیٹ پہنچنے کی کوشش کرو، اچھے تاجر بننے کی کوشش کرو. اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں ہم میں فرق یہ ہے، اور جگہ اگر کوئی مذہبی انسان ہے تو وہ اپنی مذہبی جگہ پر بیٹھ کر کے لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے. میرے نبی کی شان یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں مصلی میں امامت بھی کرتے ہیں اور بازار کے اندر تجارت بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر، ہمارا نبی تاجر ہے، ہمارا رسول تاجر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 سال کی عمر میں جو سب سے پہلا سفر کیا ہے بظاہر شعور کو پہنچنے کے بعد، وہ سفر تجارت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا سفر جو 25 سال کی عمر میں کیا ہے، ملک شام تک کا سفر، وہ سفر تجارت ہے. اللہ اکبر، اللہ کے رسول خود تاجر ہے، صدیق اکبر تاجر ہے، فاروق اعظم تاجر ہے، عثمان غنی تاجر ہے، مولا علی تاجر ہے، امام حسن تاجر ہے، امام حسین تاجر ہے. ہم جن کے مقلد ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ تاجر ہیں. ہم جن کے مرید ہیں قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا غوث الثقلین خود بھی تاجر ہیں. نعرہ تکبیر، واہ 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 واہ.
یا رسول اللہ زندہ باد۔ یہ دوسروں کے ٹکڑوں پہ لالچ کے بلبوتے پہ پلنے والی بدعت کا رواج 50-60 سال پہلے جنم لیا ہے، ورنہ ہمارے بزرگ دوسروں کے ٹکڑوں پہ نہیں پلے ہیں، ہمارے بزرگوں نے اپنے ٹکڑوں پر دوسروں کو پالا ہے۔ یہ سوچ اور فکر آج جو عالم ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کپڑا سب سے ہلکا ہونا چاہیے۔ اگر عالم قیمتی کپڑا پہن لے تو قوم کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور اپنے غوث کے لیے نعرہ لگاتے ہیں کہ غوث اعظم اتنا قیمتی کپڑا پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی کپڑا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا، اور روزانہ نیا کپڑا غوث پاک کے لیے سبحان اللہ ہے، اور مسجد کے امام کے لیے کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، ہمیں اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا ہوگا، اور پھر یہ کہ دولت بری چیز نہیں، ہمیں دولت کی طرف پیش رفت علماء بھی کریں، عوام بھی کریں، اس لیے کہ غربت انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جائے۔ یہ جو سوچ 100 سال پہلے پیدا کی نا کہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے، جھوٹ ہے، کوئی اسلام غریبوں کا مذہب نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام غریبوں سے پھیلا، غریبوں میں پھیلا، اور سمٹ کر غریبوں میں آ جائے گا، تو غریبوں کا ترجمہ تو کرو اللہ کے بندو۔ حدیث میں غریب کہاں ہے؟ اگر یہ کوئی یہ کہے کہ صلاح پڑھو صلاح پڑھو صلاح پڑھو تو کہو بھیا صلاح نہیں نماز پڑھو، تو صلاح کا ترجمہ نماز ہے، تو غریب کا بھی تو کوئی ترجمہ کرے۔ غریب کے ترجمے میں ڈنڈے کیوں مارتے ہو؟ اس لیے کہیں انگریزوں کی ایجنٹ گیری تو نہیں کر رہے ہو مسلمانوں کو غریب بنانے کے لیے؟ اس لیے کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمان غریب ہو جائیں۔ یاد رکھنا مسلمان کسی دور میں غریب نہیں رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں، بات سمجھ میں آئے تو قبول کرنا، برا نہیں ماننا۔ لوگ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ غریبوں میں پھیلا، غریبوں سے پھیلا۔ آپ سے پوچھتا ہوں پہلے 3 لوگ جو کلمہ پڑھتے، پہلے 3 لوگ ام المومنین سیدہ خدیجہ، مولا علی اور صدیق اکبر، 3 لوگ پہلے کلمہ پڑھتے، تینوں میں کون غریب ہے بتاؤ؟ صدیق اکبر مکے کے سب سے بڑے تاجر ہیں، ام المومنین خدیجہ الکبریٰ تو ملکہ تجار کہلاتی تھی، اور مولا علی تو خاندانی مالدار تھے۔ کون کہتا ہے کہ غریبوں میں اسلام؟ پھر حضرت عثمان غنی مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف مالدار تھے، سیدنا فاروق اعظم دیکھو حالات کسی کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، لیکن میرے بھائیوں پھر یہ جو کہا گیا کہ اسلام غریب اردو میں الگ ہے اور غریب عربی میں الگ ہے۔ اقبال نے بھی اردو اور عربی کے غریب کو بیان کیا، کہتے ہیں غربت میں ہو اگر ہم رہتا ہے دل وطن میں۔ تو غریبی کے مقابلے میں تو امیری ہے نا۔ بات اگر سر کے اوپر سے جا رہی ہے تو آپ چپ ہو جائیں، اور اگر سمجھ میں آ رہی ہو تو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ میں صحیح بول پا رہا ہوں، یعنی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ بھائی گفتگو تو وہی ہے نا جو سمجھ میں ہے، ورنہ میں اپنی گفتگو کر کے چلا جاؤں، کوئی خطیب تو نہیں ہوں کہ میں خطابت کا سکہ جمع کر جاؤں، میرا کام نہیں۔ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ مشکل تو بہت معافی کے ساتھ آپ عرس کی تقریب میں آئے ہو، اگر آپ مجھ سے یہ ذہن لے کر کے آئیں کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کا چہرہ دیکھ کے جنت میں جاؤ اور ان کا چہرہ دیکھ کے جنت میں جاؤ، تو میں وہ آدمی نہیں ہوں، آپ کے ساتھ فراڈ کرنے نہیں آیا ہوں۔ اس لیے کہ ناظم لوگ، مقرر لوگ جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹتے ہیں، ان کے جنت میں جانے کی کیا گارنٹی ہے؟ کوئی مجھے یہ بھی تو بتائے۔ بھائی ہم لوگ چہرہ دکھا کے جنت بانٹنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم زمینی حقائق والے لوگ ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ ذہن لے کے آئے کہ یہاں سے جنت بٹے گی تو یہ بات نہیں ہے۔ آپ کو پہلے اپنی دنیا درست کرنی پڑے گی، تب آپ کی آخرت درست ہوگی۔ اس لیے میری بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے سب کے، مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ جس کو مشکل ہو رہی ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ مشکل ہو رہی ہے۔ اگر آسان ہو رہی تو ہاتھ اٹھا کے ذرا درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد، بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذلی و آلہ ابد الدہور وکر۔ ایک بار پھر درود شریف بلند آواز سے پڑھیں سب لوگ، منبر والے بھی درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا والد صاحب کے ساتھیوں میں سے باری عبدالوہاب صاحب، ماشاءاللہ درود شریف پڑھیں سب بلند آواز سے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو غربت کسے کہتے ہیں؟ غربت
غربت کہتے ہیں اجنبی کو، مسافر کو، مسافریت کو غربت کہتے ہیں، مسافر ہونے کو غریب کہتے ہیں، اجنبی ہونے کو غریب کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا غربت میں ہو اگر ہم، یعنی اگر ہم دیار غیر میں ہو، اجنبی علاقے میں ہو، مسافرت میں ہو، تو پھر ہمارا دل وطن میں رہتا ہے۔ اور پھر اسی طرح شام غریبہ آپ نے سنا ہوگا، شام غریبہ مسافروں کی شام، امام نے بھی شام غریبہ کا ذکر کیا، کہتے ہیں صبح وطن پہ شام غریبہ کو تو شرف بے کس نواز کے سو بالا کہوں تجھے۔ تو اب غریب کا مطلب کیا ہوا؟ اجنبی ہوا۔ تو اب پتا چلا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسلام غریبوں میں پھیلا، غریبوں سے پھیلا اور سمٹ کر غریبوں میں آ جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ابو لہب رشتہ دار تھا، ابو جہل قریشیوں میں سے تھا، اسی طریقے سے عتبہ شیبہ قریشیوں میں سے تھے۔ ان لوگوں نے، مکے والوں نے حضور کی دعوت کو زیادہ قبول نہیں کیا، لیکن بلال حبشہ سے آئے تھے، صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، اپنوں نے قبول نہیں کیا، لیکن مدینے والے اجنبی تھے، انہوں نے قبول کیا اللہ کے رسول کی بات کو۔ اندازہ فرمائے تو یہ اجنبیت کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں کہ مفلسوں سے پھیلا۔ میرے بھائیوں، کیا کوئی غریب بھی زکات دے سکتا ہے؟ کیا کوئی غریب بھی صدقہ دے سکتا ہے؟ کیا کوئی غریب انسان بھی غلام آزاد کر سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اور رہی بات غربت کی، تو میں ایک مطالعہ اپنے علماء کے درمیان سبق سنانے کی نیت سے پیش کرتا ہوں، اگر غلط کہوں گا تو یہ میری اصلاح کریں گے۔ دیکھو حضور کے صحابہ کی تعداد ہے کم و بیش 1,25,000 یا 24,000، جتنی بھی تعداد ہے 1.25 لاکھ، لیکن مدینہ منورہ میں ہزاروں صحابہ رہتے تھے۔ ان ہزاروں صحابہ میں جو غریب صحابہ تھے بظاہر مفلس، حالانکہ ان کو غریب اور مفلس کیا کہیں، وہ ہمارے آقایان نعمت ہے، لیکن عوام کو سمجھانے کے لیے وہ سب کہاں بیٹھتے تھے؟ وہ چبوترے پہ، مسجد نبوی کے چبوترے پہ آ کے بیٹھتے تھے۔ ذرا دھیان سے سننا، غریب صحابہ کتنے تھے بظاہر؟ وہ جتنے غریب تھے مدینہ منورہ کے، وہ مسجد نبوی کے چبوترے پہ آ کے بیٹھتے تھے۔ اب مجھے بتاؤ، جتنے سیرت نگار ہے سب نے لکھا، ان کی تعداد کبھی 70 ہوتی اور کبھی 70 سے زیادہ ہو جاتی، یعنی پورے مدینے میں 70-80 سے زیادہ غریب صحابہ نہیں تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جتنے غریب تھے سب چبوترے پہ آ کر کے بیٹھتے تھے اور باقی کے لا لا کر کے دیتے تھے، اور ان میں کبھی تعداد گھٹ جاتی 70 سے، کبھی 70 سے بڑھ جاتی۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھر یہ کس نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ اسلام غریبوں کا مذہب ہے؟ اور اگر بات یہی ہے، ہمارے یہاں بھیک مانگنے کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے یہاں زکات دینے کا سسٹم ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکات اور فطرے کا، صدقے کا وہ نظام قائم کیا تھا کہ دور فاروقی میں مسلمان اتنے مالدار ہو گئے تھے کہ یمن سے ایک بندہ زکات لے کر چل جائے اور مدینہ منورہ تک آتا ہے، مگر یمن سے مدینہ تک کوئی غریب نہیں ملتا جسے زکات دی جا سکے۔ یہ حضور کا انقلاب تھا۔ میرے بھائی جو آئے، ہم اس طرف پیش رفت کریں، اس طرف کوشش کریں۔ اگر آپ صرف دردناک باتیں کریں گے، درد بھری باتیں کریں گے کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بچے پڑھ نہیں رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ویسا، درد بھری باتیں کرنے سے انقلاب نہیں آتا۔ آؤ اپنی راتوں کو عیاشوں میں گزارنے کے بجائے، اپنی راتوں کو گناہوں میں گزارنے کی بجائے، اپنی جوانی کو اللہ اکبر برائیوں میں گزارنے کی بجائے وقت کا صحیح استعمال کرو، اچھے تاجر بنو، محنت کرو۔ میرے جوانوں، جوانی جس طرح عبادت کے لیے ہے، ویسے ہی جوانی اس طرح مال کمانے کے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول جہاں ہمیں دیندار بنانے آئے تھے، وہیں اللہ کے رسول ہمیں مالدار بنانے بھی آئے تھے۔ دھیان سے سننا، آج جو مالدار بنتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ دوسرا مالدار بنے، یہ ہمارے مالداروں کی بہت بڑی کمی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جو صبح اس حال میں کرے کہ وہ میری امت کی بھلائی کا منصوبہ نہ بنائے، آقا فرماتے ہیں وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں۔ آپ کیپیبل ہو گئے، آپ دوسرے کو کیپیبل کیجئے۔ آپ اچھے مقرر ہیں، دوسرے مقرروں کو بھی کھڑا کیجئے۔ آپ اچھے شاعر ہیں، دوسرے شاعروں کو بھی کھڑا کیجئے۔ آپ مشہور پیر ہیں، دوسرے پیروں کو بھی کھڑا کیجئے۔ اس لیے کہ آپ کسی کو اپنی طاقت کے مطابق کاٹیں گے تو قدرت آپ کو اپنی شان کے مطابق کاٹے گی، اور اگر آپ کسی کو اپنی طاقت سے کھڑا کریں گے، آپ اپنی طاقت سے کسی کو ترقی دینا چاہو گے، قدرت اپنی شان کے مطابق تمہیں ترقی عطا کرے۔ بھلا چاہنا سیکھو۔ دین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، دین برا چاہنے کا نام نہیں ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ جو برا چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے، دیندار نہیں ہو سکتے۔ جو بھلا چاہتے ہیں
ہے دینداری تو ان کے پاس۔ آؤ نا میرے بھائیوں، اور حضور نے کیسے مالا، یہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، برا نہیں ماننا، جو کہتے ہیں نا یا رسول اللہ مجھے دولت نہیں چاہیے مجھے یہ چاہیے، میں نے کہا جھوٹ نہ بولیا، نذرانے کی لڑتا بھی ہے پھر بولتا مجھے دولت نہیں چاہیے، نہیں آیا جیسی بارگاہ ہے ویسا مان، حضور مجھے دولت نہیں چاہیے اور آپ بھی چاہیے، دولت اس لیے چاہیے کہ آپ کے دروازے تک بار بار آ سکے، دولت اسباب ہے نا، دنیا عالمی اسباب ہے، غوث اعظم مجھے دولت اس لیے چاہیے کہ میں کسی سیٹ کی گداگیری کر کے نہ کہوں کہ مجھے بغداد پہنچا، میں اپنی دولت سے خود آپ کی چوکھٹ پہ آنا چاہتا ہوں، اس لیے مجھے دولت چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج العلماء کانفرنس، حضور سید صاحب قبلہ۔ امام حسین مجھے دولت اس لیے چاہیے، آپ بھی چاہیے اور دولت بھی چاہیے، کیونکہ آپ کی چوکھٹ تک آنے کے لیے دولت، بلکہ میرے امام اہل سنت سید اعلی حضرت لکھتے ہیں جو آپ نے منصوبے بیان کیے نا، فرمایا آخر زمانے میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے چلے گا، تو جب درہم و دینار سے کام چلے گا تو درہم و دینار چاہیے نا، تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا، بھیک مانگتے رہو گے، چندہ ہی مانگتے رہو گے؟ اللہ کے رسول نے چندہ نہیں مانگا، چندہ دینے والوں کو اسلام کا داعی بنانا، اور جب حضور نے جب بنایا نا عثمان غنی کو، دیکھو حضور نے جب تبوک میں کہا لے آؤ اللہ کے نام پہ، تو صدیق اکبر پورا مال لے کر کے آئے، لائے نا، فاروق اعظم آدھا مال لے کر آئے، اور عثمان غنی شاید آپ نے ان کا دن بھی منایا نہیں ہو، مجھے شکایت آپ سے، ایک دو لوگوں کے منانے سے کیا ہوتا میرے بھائی، پوری امت میں سناٹا ہے، جو غوث اعظم کے بھی غوث اعظم ہے ان کے دن پر سناٹا ہے، بہت معافی کے ساتھ، اپنے پیر کا دن تو مناتے ہو جو تمہارے پیروں کے بھی پیروں کی آبرو ہے، ان کا دن سناٹے میں گزر جائے، ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ذی الحجہ کی کوئی تاریخ میں حضرت عثمان غنی، اور عثمان غنی کون ہے وہ بھی سن لو، جس کو 2 مرتبہ نبی کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے، دور آدم سے لے کے آج تک کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی نے کے نکاح میں آئی ہو، حضرت عثمان غنی وہ شہنشاہ ہیں کہ حضور نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں دیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام کلثوم کو نکاح میں دیا، اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور نے فرمایا کاش میرے گھر میں 100 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں سب کے سب عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا گیا، نور کی سرور سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا، کیا ہستی ہے عثمان غنی، عثمان غنی کیا ہستی ہے جس کو 2 مرتبہ داماد رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، حضور جن کے سسر ہیں، سیدہ خدیجہ جن کی ساس ہے، سیدہ فاطمہ جس کی نسبتی بہن ہے، کہیں تو صحیح اندازہ تو کرے، بہرحال بات دور نکل، تو حضرت عثمان غنی کتنا لائے پتہ ہے، پہلے کہا 100 اونٹ مال سے بھرے ہوئے میں دیتا ہوں، پھر حضور نے کہا اللہ تجھے برکت دے، کہا حضور 200 اونٹ دیتا ہوں، پھر حضور نے کہا اللہ تجھے برکت دے صلی اللہ علیہ وسلم، کہا حضور 300 اونٹ دیتا ہوں، آقا نے کہا اللہ تجھے برکت دے، کہا یا رسول اللہ 1000 اونٹ دیا، 70 گھوڑے دیے اور 1000 درہم دیے، اور اس کے بعد پھر حضور نے برکت کی دعا کی، تو کہا 1/3 پورے لشکر کا اکیلا خرچہ میں اٹھاؤں گا، 1/3 کتنا تھا، 40,000 صحابہ کا لشکر تھا، اس میں سے 1/3 ایک تہائی لشکر کا خرچہ کون اٹھا رہا ہے، حتیٰ کہ جوتے بھی خرید کر 1/3 لشکر کو عثمان غنی نے خرید کر کے دیا، حضور نے خوش ہو کر کے جو جملہ کہا وہ صرف عثمان غنی کا حصہ ہے، آقا کہتے عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی کرے تو جنت ہی میں جائے گا، کچھ بھی کر تو جنت ہی میں جائے گا، یہ دولت سبب بنی کہ نہیں بنی، دولت سبب، اور حضور نے جنت دیا بھی اور جنت بیچا، دیکھو ایک بار دیا ایک بار بیچا، بلکہ 2 بار بیچا جنت، جہاں بانی عطا کر دیں بڑی جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں،
ایک بار مسلمانوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی، کنویں کے میٹھے پانی، کنویں کا دور تھا، اس طرح کا آج کل کا سہولت کا دور نہیں تھا، تو مسلمان کہنے لگے حضور میٹھے پانی وہ یہودی کے پاس، حضور نے فرمایا جو وہ کنواں خرید کر دے اسے میں جنت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی آئے، یہودی نے کہا کہ پورا کنواں نہیں بیچوں گا، آدھا بیچوں گا۔ آپ نے سوچا آدھا کیسے بیچے گا؟ تو آدھا اس طرح، ایک دن کنویں سے ہم پانی بھریں گے، ایک دن کنویں سے تم پانی بھرو گے۔ 12,000 درہم دے کر عثمان غنی نے وہ کنواں خریدا، اور مسلمانوں کو کہا جب میری باری ہو تو بھر لینا۔ مسلمان بھی پھر ہوشیار مسلمان نہ، وہ کتنا بھر لیتے تھے کہ 2 دن تک کام آتا تھا۔ یہودی کی باری میں کنویں پہ کوئی جاتا ہی نہیں تھا، اور پھر جیسی نیت ویسی برکت۔ جب عثمان کی باری آئے تو کنواں لبالب بھرا ہوتا تھا، جب یہودی کی باری آئے تو پھر وہ جلوے نہیں ہوتے تھے، تو تھکا کے اس نے کہا یہ آدھا بھی خرید لو، تو کہا 12 میں نہیں خریدیں گے، تو کہا جتنا، تو کہا 8 میں خریدیں گے۔ اس طرح 20,000 میں عثمان غنی نے بیر روما خریدا۔ ایک جملہ اور آپ کو عرض کر دوں، لوگ دنیا میں رہتے ہیں پھر بھی غریب ہو جاتے ہیں، لیکن عثمان غنی دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر، ابھی بھی عثمان غنی کا مال مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ عثمان غنی کے نام کی بلڈنگیں جا کر کے مدینہ منورہ اللہ دکھائے تو دیکھنا کہ عثمان غنی کے نام کی بلڈنگیں حرم میں وقف ہیں۔ عثمان غنی کا کنواں بیر روما آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ دنیا میں غریب ہو جاتے ہیں۔ عثمان غنی کو گئے ہوئے تقریباً 1400 سال بیت گئے، عثمان غنی تو بظاہر دنیا میں نہیں، مگر ان کی دولت موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو اپنی دولت کے بل پر عیاشیاں کرتے ہیں اللہ ان پہ غربت مسلط کرتا ہے، جو اپنی دولت کے بل پر کسی پہ ظلم کرتے ہیں اللہ ان پر غربت مسلط کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس دولت آئے تو شیطانیت سوچتی ہے، افیئر سوچتا ہے، ناجائز تعلقات سوچتے ہیں، گنڈے اور موالی دوست سوچتے ہیں، برائیاں سوچتی ہے۔ یاد رکھنا دولت کے نشے میں عیاشی کرنے والوں، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے تھوڑی سی دولت مل جائے تو آوارگی کرتے ہو، تھوڑی سی دولت مل جائے عیاشی کرتے ہو، تھوڑی سی دولت مل جائے جرائم کرتے ہو۔ آؤ عثمان غنی کی فکر کیا تھی جو آج ان کی دولت باقی ہے نا، کیا فکر تھی؟ میں بات اب سمیٹ لوں گا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہ یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، انتظام نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان کے پاس جاؤ اور میرا نام کہنا عثمان کو، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ دھیان سے سننا اس بات کو، اس کے بعد ایک بات اور عرض کروں گا، بات پوری کر لوں گا، دھیان سے سننا۔ برا نہیں ماننا، مجھے تقریر کرتے وقت تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا نہ نکلے کسی کا دل ٹوٹے، کہ میرے مذہب میں جو اور میرے مسلک میں جو مسلک عشق و محبت ہے، اس میں دلوں کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے پاس کوئی آتا ہے نا مدد کے لیے، حضرت میری بیٹی کی شادی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ آسان کرتے ہیں، اللہ انتظام کرتے ہیں۔ بس ان زنانہ دعاؤں سے کوئی قوم کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کا طریق یہ تھا، حضور نے صرف دعا نہیں دی، راستہ بتایا کہ میرے مرید عثمان کے پاس چلے۔ تو اپنے بھی کچھ ہونے چاہیے نا، کہ جس سے ہم اپنی صرف جیب بھرنے کے بجائے کچھ لوگوں کا بھی بھلا کریں۔ غزل نہیں پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، میں غزل نہیں پڑھ رہا، میرا مزاج الگ ہے، میں فقیر آدمی۔ یہ یا تو شاعروں سے کروائیے گا یا تو مقرروں سے کروائیے، جو نکل گیا دل سے وہ نکل گیا۔ نہ یہ کسی کو چڑھانے کے لیے ہے نہ کسی کو چڑھانے کے لیے ہے، بس اس کا مقصد ایک ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی ہے۔ یہ جو نذرانوں کا سسٹم تھا نا، اس لیے تھا کہ جو قوم کے قائدین مشائخ یا اہل علم ہیں وہ مالدار اور غریبوں کے درمیان ایک پل بنے، ادھر سے لیں اپنی ضرورت بھی پوری کریں اور ضرورت مندوں کو دے دیں۔ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تصویر دیکھنا ہے تو آپ حضرت تاج العلماء کی زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کے گھر میں دن بھر قیام کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اتنا بڑا مناظر، اتنا بڑا مقرر اور اتنا بڑا نامور آدمی اگر اپنے لیے مال جمع کرتا تو یہ کیفیت نہ ہوتی۔ یہ بات ہے، ورنہ آج کل تو چھوٹا موٹا آدمی بھی حویلیوں میں رہنا پسند کرتا ہے،
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زمین پر اپنے لیے کچھ نہیں بناتے، وہ زمین کے نیچے اپنے لیے بہت کچھ بناتے ہیں، پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے نام پر بھی پھر اتنا بڑا مجمع ان کے جانے کے بعد بھی لگتا ہے، ورنہ لوگوں کی موجودگی میں پھر اتنے لوگ نہیں آتے۔ تو یاد رکھیے گا، ذرا اچھی طرح یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا صرف ہمیں دعائیں نہیں دینا، ہمیں دعا بھی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر دعا دینے والا کون تھا؟ حضور تو دعا نہیں جانے دعا ہے۔ اور حضور کی دعا کی شان بتاؤں، میرے امام کہتے ہیں جب حضور دعا کرتے ہیں سب کی دعائیں اجابت کو تلاش کرتی ہے، اور اجابت جھک کر مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کو گلے لگاتی ہے۔ جملہ ذہن نشین کر لے، جس کے لیے اجابت جھک جائے اسے دعائیں مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں۔ ہدایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا۔ جاؤ کسی عاشق سے پوچھنا کہ اجابت کا جھکنا کس کو؟ اگر امام محمد رضا کی بجائے کوئی ننگا دھڑنگا جاہل صوفی ہوتا تو بہت جاتا، لیکن فقاہت بھی بول رہی ہے اور تصوف بھی بول رہا ہے کہ شان سے اجابت نے جھک کر، ورنہ جاؤ کسی اہل زبان سے پوچھو کہ اجابت کا جھکنا کس کو؟ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں، جس کی دعا پر اجابت جھک جائے، جس کی دعا پر اجابت جھک جائے، جس کی دعا پر اجابت جھک جائے اسے دعائے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ لیکن صرف دعا پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضور نے دعا بھی کی اور ہمیں بتایا۔ آج ہم کہتے ہیں بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، ہم نے کیا دعا کی؟ صرف تقریروں سے مسئلہ حل ہوگا؟ سیٹوں کے عنوان دینے سے مسئلہ حل ہوگا؟ ہمیں بھی تو کوئی دعا کرنا ہے نا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے کہ پیر کی قبر پر ہم 1 لاکھ کی چادر تو چڑھا سکتے ہیں، لیکن 1000 روپے کا دوپٹہ کسی غریب کی بیٹی کے سر پہ نہیں اڑا سکتے۔ آپ مجھے گالی تو دو گے، لیکن میں چادر چڑھانے کا مخالف نہیں ہوں۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میرا پیر اگر جنتی ہے تو اسے میری 1 لاکھ کی چادر کی ضرورت نہیں ہے، 1000 کی چادر بھی میں اس کی قبر پر چڑھا دوں نا، اور 99,000 بچا کر کسی غریب کی بیٹی کے ہاتھ میں مہندی لگوا کر اسے عزت کے ساتھ شادی کر کے اس کے گھر رخصت کروا دوں، تو اس سے زیادہ خوشی میرے پیر کو ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصلی پیر ہوگا جب وہ دنیا میں رہ کر اس نے خود کا نہ چاہا تو قبر میں جانے کے بعد اس نے کون سی چادر پہ اترانا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ، بڑی معافی کے ساتھ، لیکن آج تو تمہارا حال یہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، عرسوں کے نام پر تم لڑکا لڑکی کا مقابلہ کرواتے ہو، قوال اور قوالن کا مقابلہ کراتے ہو، بمبئی کے سیٹ لوگ آ رہے ہیں، بنارس کے سیٹ لوگ آ رہے ہیں، کلکتہ کے سیٹ لوگ آ رہے ہیں، اور نچنیوں پہ عرس کے نام پہ لاکھوں اڑا رہے ہیں۔ یہ لاکھوں اڑانے والے کیا بیٹیوں کی شادی پہ خرچ نہیں کر سکتے عرس کے نام پہ؟ کیا عرس ایسے نہیں ہو سکتے کہ کوئی عرس بھی ہو اس میں 11 بیٹیوں کا، غریب بیٹیوں کا نکاح بھی ہو، اجتماعی طور پر ان کی شادیاں بھی ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بچوں کا پیر و مرشد کے نام پر پڑھائی کا خرچہ ہم اٹھا لیں تاکہ چند بچے پڑھ لکھ لیں؟ ایک فرد پڑھے گا 3 نسلیں سنور جائے گی۔ میرے بھائیوں، عرس جو ہے صرف چادر گھاگھر اور صندل اور بھیڑ کا نام نہیں ہے، عرس جو ہے اس بزرگ کے مشن کو زندہ کرنے کا نام ہے، اس بزرگ کے نظریات کو دہرانے کا نام ہے، اس بزرگ سے تجدید وفا کا نام ہے، اس بزرگ نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اس پیغام کو عام کرنے کا نام ہے۔ عرس کی بہترین تشریح امام اہل سنت نے کی کہا، تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ آج ہماری بیٹیاں لوجوں میں نہ بکتی، اگر ہم اپنی قوم کی بیٹیوں کو پرائرٹی دیتے، مدد کرنا سیکھو، امداد کرنا سیکھو۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عرس نہ کرو، عرس کرو، لیکن اس طرح کرو جیسے غریب نواز نے خواجہ عثمان ہروانی کا عرس کیا، قطب الدین بختیار کاکی نے غریب نواز کا عرس کیا، جیسے یہ عرس بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہاں کوئی
کوئی خرافات نہیں ہے، اللہ رسول کا ذکر ہے، پیغام دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا، درد بھری تحریر سے، درد بھری تقریر سے امت کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ہمیں میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ ورنہ یاد رکھنا، جلسہ سننے والے جوانوں اچھی طرح یاد رکھو، اگر قوم کی بیٹیوں کے بھاگنے کی تم نے ویڈیو صرف جو وہ واٹس ایپ پہ شیئر کی اور فیس بک پہ شیئر کی اور سمجھا تم بہت بڑے مسلمان ہو، تم چھوٹ نہیں سکتے۔ کل میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت دامن پکڑ کے پوچھیں گے، میری امت کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی تھی اور تم اپنی بیٹی کی منگنی پر لاکھوں روپے خرچ کر رہے تھے، تم اپنے پیروں کے عرس پر لاکھوں روپے نچنیوں پہ اڑا رہے تھے، تم اپنے بیٹوں کی شادیوں میں 50-50 لاکھ روپے خرچ کر رہے تھے، بتاؤ حضور کو کیا جواب دو گے؟ عشق رسول کو کیسے ثابت کرو گے؟ اس لیے یاد رکھنا، امت کی فکر کرو، سب سے بڑی رسول اللہ کی سنت ہے فکر امت۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، رب حبلی امتی کہتے، پوری زندگی رب حبلی امتی کہا، اور جب دن قبر میں آرام کے لیے رکھے گئے تو اس وقت بھی حضور نے رب حبلی امتی کہا، اور جب اٹھیں گے تو امتی امتی کہتے اٹھیں گے۔ خدا کے لیے خیال کر لو۔ تو یاد رکھیے، میں عرض یہ کر رہا تھا، عثمان غنی کی طرف حضور نے بھیجا، جاؤ عثمان کے پاس۔ وہ صحابی آئے حضرت عثمان غنی کے پاس، تو دیکھا کہ عثمان غنی کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، بڑے نرم دل آدمی تھے لیکن کسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کان لگانے والے نے کان لگایا تو سنا، وہ تو نے اتنا نمک کیوں سالن میں ڈالا؟ چند کھڑے اگر بچا لیتا تو کل کو کام آتے۔ وہ وہیں سے پلٹ گئے، یا اللہ کس کے پاس میں آ گیا جو نمک کے کھڑوں کا بھی حساب کتاب رکھتا ہو، وہ میری کیا مدد کرے گا؟ لوٹ گئے۔ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں تشریح کے ساتھ بطور مفہوم۔ حضور نے میں گئے نہیں، حضور گیا تھا، ہمت نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں آقا کہا جاؤ ان سے کہو، پھر آئے تو کسی اور کو ڈانٹ رہے ہیں، اب کان لگایا، اور تو نے چراغ کی بتی اتنی بڑی کیوں کی؟ تھوڑا سا تیل بچ جاتا تو کل کو کم، جو تیل کے قطروں کا حساب رکھے وہ مجھے کیا مدد کرے گا؟ پھر لوٹ گئے۔ آقا نے میں گئے نہیں، حضور گیا، ہمت کا جاؤ تو صحیح۔ اب آئے تو عثمان غنی سرکار نے خود دیکھ لیا، اب ادھر آؤ، کیا بات ہے؟ تم آتے جاتے ہو، کیا بات ہے؟ بات بتاؤ۔ کہا حضور آتا جاتا ہوں، ہمت نہیں ہوتی۔ حضور نے تمہیں سلام کہا، میرے مالک نے سلام کہا، میرے آقا نے سلام کہا، بات بتاؤ۔ کہا بات یہ ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، حضور کے پاس گیا تھا، آپ کے پاس بھیجا، آقا نے بھیجا، ادھر آؤ۔ ہاتھ پکڑا اور لے گئے اور تجوریوں کے دروازے کھول دیے، ہمیں جو چاہو لے لو۔ لیکن آج ہماری قوم بھی اتنی لالچی ہے کہ اگر ان کو کہو جو چاہو لے لو تو بچنا کیا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے لوگ تھے، حضور نے ان کے دل سے دنیا نکال دی تھی، جتنا لگا اتنا ہی لیا، اور لے کر کے کہا عثمان ایک سوال پوچھوں میرے بھائی؟ کہا پوچھو۔ کہا نمک پر حساب، تیل کے قطروں پر حساب، اور میں نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو تم نے تجوری کا دروازہ کھول دیا۔ اب فکر عثمانی دیکھو، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی دولت باقی ہے نا اس کی، اور ہم کیوں مفلس ہو جاتے ہیں تھوڑے دن میں؟ ہم کیوں تنگ دست ہو جاتے ہیں؟ ہمارا کیوں الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے؟ فکر دیکھو۔ عثمان غنی کہتے ہیں سنو، تم نے صحیح سنا، نمک کا حساب، تیل کا حساب، مگر میرے بھائی جو میں نے تم کو آنے کے بعد دروازے کھول دیے، فرق کیا ہے؟ ہم اپنی ذات پر جو خرچ کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لے گا، اور جو اللہ اور رسول کے نام پہ خرچ کرتے ہیں اللہ اس کو بے حساب ہمیں لوٹائے گا۔ تو جس کا حساب دینا ہے حساب سے خرچ کرتے ہیں، اور جو بے حساب واپس ملنا ہے وہاں ہم بے حساب دیا کرتے ہیں۔ اللہ سے تجارت کر رہے ہیں نا، اللہ سے تجارت کر رہے ہیں نا میرے بھائیوں۔ آؤ فکر عثمانی کے ساتھ جیو گے، اللہ دولت دے گا۔ آخری بات کے طور پہ ایک دوسرے کو کیپیبل کرے، مالدار کرے۔ یہ جو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ دیندار ہے، جو تجارت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم تو تاجر لوگ ہیں، میں نے کہا ایسا مت بول، بہت معافی کے ساتھ۔ کون مقرر کون پیر نبی کے ساتھ جنت میں جائے گا؟ حضور نے گارنٹی نہیں دی، معافی کے ساتھ میں واللہ کا قسم کھا کر رہا ہوں، کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، جنت بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ احساس کمتری میں ہو، آپ تسبیح پڑھ رہے ہو، آپ دیندار ہیں، میں دکان پہ بیٹھا ہوں میں دنیا دار ہوں۔ نہیں میرے بھائی، کون پیر صاحب کون مقرر صاحب جنت میں نبی کے ساتھ جائیں گے گارنٹی حضور نے نہیں دی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں سچ بول کے تجارت کرنے والا تاجر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ تو تم دنیا دار کیسے ہوئے؟
اگر تم اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے، ان کا ایمان بچانے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھے ہو اور فرائض اور واجبات کی پابندی، ایسا نہیں کہ مارکیٹ میں بیٹھے ہو نماز نہیں پڑھ رہے، یہ نہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ اگر تم تجارت کر رہے ہو تو تم بھی دیندار ہو، اور ایسے دیندار حضور فرماتے ہیں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ جو آخری بات کے طور پہ کہہ رہا تھا وہ سن لیں، حضور مالدار بنا، دیندار بنانے کے ساتھ مالدار بنانا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، حضور علیہ السلام نے ایک صحابی، جوان صحابی کا ہاتھ چوما، سن لیں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں۔ حضور نے، بھائی اگر کوئی بڑے پیر صاحب یہاں آ جائیں اور دلبر بھائی کا ہاتھ چوم لے، شمیم بھائی کا، مفتی صاحب کا ہاتھ چوم لے، ہمارے ناظم صاحب کا ہاتھ چوم لے، کیا خوش نصیب بندہ یار، اس کے ہاتھ چومے، مفتی خالد صاحب کا، یہ تو بڑے ہی لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹے موٹے آدمی کا ہاتھ چوم لے تو آپ بولو گے یار کیا نصیب والا ہے، بزرگ اس کے ہاتھ چوم، حضور جس کے ہاتھ چوم۔ بس یہ بات میں ختم کر دوں گا، لیکن بہت غور سے سننا جوانوں، بہت غور سے سننا۔ یہ رات بھر کانوں میں ایئر فون لگا کر جو گانوں میں تم اپنی جوانی ضائع کر رہے ہو، زنا کی فلمیں دیکھنے میں جوانی ضائع کر رہے ہو، لڑکیاں چھیڑنے میں اور ناجائز دوست کے گھنٹوں ان سے بات کرنے میں جوانی ضائع کر رہے ہو، یہ جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، زنا کرو گے تو عمر بھی کٹے گی، حسن بھی کٹے گا اور دولت بھی کٹے گی، اللہ تمہیں تنگ دست کر دے گا۔ اگر دولت مند بننا ہے تو گناہ سے نکلنا پڑے گا، دولت مند بننا ہے تو وقت کو برباد کرنے کے بجائے وقت کا صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اور اگر دولت مند نہیں بنو گے تو تمہارے بچوں کا کیا حشر ہوگا آنے والے دنوں میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تمہیں تو غلام بنانے کا منصوبہ بن چکا ہے، شاید تمہارے بچوں کو ٹوائلٹ صاف کرنے کی نوکری بھی نہ ملے، اتنے بدترین منصوبے بن چکے ہیں۔ میں بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، حالات کا جائزہ لو۔ یہ جو موبائل تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا گیا ہے، میں موبائل کی مکمل مذمت نہیں کرتا، لیکن یہ بات یاد رکھنا، ہر چیز کو لمٹ میں استعمال کرنا سیکھو۔ جو کھانا زندگی کے لیے ضروری ہے، جو پینا زندگی کے لیے ضروری ہے، قرآن اس کے بارے میں لمٹ باندھتا ہے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرف، حد سے مت بڑھنا۔ جب کھانے پینے میں حد سے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو موبائل کے لیے حد سے بڑھنے کی اجازت کیسے ہے؟ کچھ لوگ تو اسٹیج پہ بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو مسجد میں بھی موبائل میں لگے رہتے ہیں، کچھ لوگ تو جلسوں میں بھی موبائل، اور موبائل اتنا ہے کہ جتنا بیوی کو ٹائم نہیں دیتے اتنا موبائل کو ٹائم دیتے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، موبائل کے طور پہ استعمال کرو، منع نہیں کرتے، انٹرنیٹ کا استعمال بھی جتنا کر سکتے ہو، جتنا جائز اتنا کرو، برباد کر لو۔ اور یہ دشمن کی سازش ہے، یہ جو نئے نئے فنکشن آ رہے ہیں نا تمہیں الجھانے کی، کیونکہ لوگ جانتے ہیں اللہ نے مسلمانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ جب یہ تجارت کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا، جب یہ سیاست کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا، جب یہ تعلیم حاصل کریں گے تو ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے ہندوستان کو بنانے سے لے کے سجانے تک اور سجانے سے لے کے بچانے تک صف اول میں کون کھڑا ہے؟ تاج محل، بھول بھلیا، لال قلعہ، خوبصورت عمارتیں کس نے بنائی؟ تم نے بنائی۔ ہندوستان کو اتنی طاقت کس نے دی؟ وہ تمہارا بطل جلیل تھا جسے دنیا عبدالکلام کہتی۔ میں عقائد پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف جو ہے ٹائٹل پہ بات کر رہا ہوں۔ جب عقائد پہ بات ہوگی تو ہوگی، لیکن ابھی صرف ٹائٹل پہ۔ کلمہ پڑھنے والوں میں تو شمار ہے نا عمارتیں بنانے والوں کا، اتنی طاقت۔ اور اس کے بعد انقلاب کا نعرہ کس نے دیا؟ انگریزوں کے خلاف جامع مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد جہاد کا فتویٰ انگریزوں کے خلاف کس نے پڑھا؟ مسجدوں سے پڑھا گیا نا۔ اور وہ پڑھنے والا کون تھا؟ اسی بطل جلیل کو دنیا علامہ فضل خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے۔ سب تو تم نے، سب لوگ ساتھ تھے نا، لیکن اولین صفوں میں تم کھڑے تھے، کیونکہ تمہارے پاس خدا نے جو ٹیلنٹ دیا تھا وہ کسی کے پاس نہیں، اور اب بھی جو صلاحیت تمہارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں، کیونکہ تم زندہ خدا کے ماننے والے، زندہ رسول کے ماننے والے، زندہ قرآن کے ماننے والے، زندہ قوم ہو، مگر کھیل میں ڈوب گئے۔
कूद में डूब गए, वक्त की बर्बादी में डूब गए, भूल गए हो कि सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी है। अगर इश्क करना ही है तो तिजारत से भी तो इश्क हो सकता है, इश्क करना ही है तो तरक्की से भी तो इश्क हो सकता है, इश्क करना ही है तो कौम से भी तो इश्क हो सकता है, इश्क करना ही है तो मालदारी से भी तो इश्क हो सकता है, इश्क करना ही है तो तकवा और परहेजगारी से भी तो इश्क हो सकता है। अव्वल आखिर लड़की 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 सिर्फ लड़की ही रहेगी। किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार हम। हंसने की बात नहीं है, ये हर फिल्म का सरनामा, हर सीरियल का सरनामा जो लड़की है एक साजिश है, हमें इससे बाहर निकलना होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम किस तरह दीनदार के साथ मालदार बनाने आए। हुजूर ने एक सहाबी के हाथ चूमे, क्या पस मंजर है, क्या बैकग्राउंड है हाथ चूमने का। एक सहाबी हुजूर के पास आए और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं बहुत परेशान हूं, सुनना समझना गौर करना और दिल पे लिख के ले जाना। ताजुल उलमा के उर्स का पैगाम। हुजूर जहां झोलियां भरने आए थे वहीं कानून देने भी आए थे। चेहरे का रंग पीला पड़ा है, कपड़े फटे पुराने हैं। हुजूर मैं परेशान हूं। अल्लाह के रसूल ने आज उनको बज़ाहिर कुछ देने के बजाय फरमाया, तेरे पास कुछ है, तेरे पास कुछ है? उनका हुजूर कुछ भी नहीं है, बस एक लकड़ी का प्याला है। हुजूर ने फरमाया ले आओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए तो दुरूद पढ़ लिया करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करो, आदत बनाओ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके सामने मेरा जिक्र हो वो मुझ पे दुरूद न पढ़े वो बखील है, गोया उसने जन्नत का रास्ता भूल गया है, अल्लाह गोया उसे अपनी रहमत से दूर कर देगा। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, इसलिए जब भी कोई आका कहे, हुजूर कहे, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ जो भी अल्फाज निस्बत की तरफ कर दिए जाएं तो हुजूर पे दुरूद पढ़ लिया करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लिया करो, आदत बना। और बुलंद आवाज से कहा करो ताकि बाजू वाले भी पढ़ लिया करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शबे मेराज देखा, एक जन्नत में मर्द है जो जन्नत में करवटें ले रहा है, करवटें हैं। हुजूर ने पूछा तू जन्नत में करवटें क्यों ले रहा है? कहा हुजूर मैं एक महफिल में था, वहां किसी ने आपका नाम लिया, पूरी महफिल चुप रही, मैंने आपका नाम सुन के दुरूद पढ़ा, मुझे सुन के पूरी महफिल ने दुरूद पढ़ा, तो खुदा ने मुझे ये मकाम अता किया कि मैं जन्नत में करवटें ले। आका पे दुरूद पढ़ा कर जो आका अलैहिस्सलाम का नाम आया करे। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया तेरे पास कुछ है? उन्होंने कहा हुजूर एक कटोरा है लकड़ी का, कल ले आओ। मेरे करीम आका ने अपने गोरे गोरे हाथों में उस कटोरे को लिया और सहाबा से कहा इसे कौन खरीदेगा? अब तक वो लकड़ी का कटोरा था, अब हुजूर के हाथों में आया तो इतना कीमती हो गया कि जन्नत की चीजें भी उसे रश्क की निगाह से देख रही है। सहाबा ने बड़ी कीमत दे के उसे खरीद लिया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने बोला कुछ हुनर जानते हो, कुछ करना जानते हो? हुजूर कुछ नहीं जानता, लकड़ी काटना जानता। आका अलैहिस्सलाम ने बोला जाओ, एक रकम दी, इससे अपने घर का सामान खाने पीने की चीजें खरीदो, ठीक। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक रकम दी, फरमाया इससे कुल्हाड़ी का अगला सिरा होता है वो जो लोहे का होता है काटने वाला, तो वो खरीद के लाओ। वो खरीदने के लिए गए, हुजूर ने कुल्हाड़ी बना के उनके हाथ में दी और फरमाया मेहनत में बरकत है, जाओ कमाओ, और दुआ दी अल्लाह तुम्हें बरकत दे। वो कुल्हाड़ी लेकर गए और चंद दिनों के बाद अब जब वापस आए तो उनका चेहरा पीला नहीं था, सुर्ख था, कपड़े फटे हुए नहीं थे, कपड़े अच्छे थे, और अब मांगने नहीं आए थे, अब हुजूर को नजर पेश करने आए थे। देखा, ये इनकलाब था, ये तब्दीली थी। हम अपनी कौम को कब तक भिखारी बना के रखेंगे? और फिर जब वो आए हुजूर को कुछ नजर पेश करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया इसको पहचाना? साहबा ने कहा जी या रसूल अल्लाह। ये कटोरे वाले साहबी जो कटोरा जिनका फरोख्त हुआ था, कहा का देखो हालात बदल गए। हुजूर ने नजर तो उनकी नहीं ली, ये कह के अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अपने बच्चों पे इसको खर्च करो, ले जाओ इसको। और उसके बाद फरमाया क्या हाल है? कहा हुजूर आपकी दुआ की बड़ी बरकत है, बाजार में सुबह जंगल जाता हूँ, दिन भर लकड़ियां काटता हूँ, शाम को बाजार में बेच देता हूँ, अल्लाह ने माला माल कर दिया है। और हुजूर अल्लाह ने खुशहाल कर दिया। फिर हुजूर ने उनके हाथ देखे, अब सुनना, हुजूर ने उनके हाथ देखे तो लकड़ी काटते काटते उनके हाथों पे गट्टे पड़ गए थे और हाथ सख्त हो गए थे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर देर तक उनके हाथों को हुजूर अपने हाथों से शरफ देते रहे, शरफ अता करते रहे। और फिर मेरे आका
تعالیٰ نے فرط محبت میں محنت کرنے والوں کی عظمت بتانے کے لیے حضور نے ان کے ہاتھوں کو چوم لیا اور چوم کر فرمایا کہ جو ہاتھ محنت کرتے کرتے سخت ہو جائیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلی حضرت. تھوڑا آگے کہیں نا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئے میاں تشریف لائے. تدریس و امامت میری ذمہ داری ہے. وعلیکم السلام میاں کیسے غوث پاک بھائی. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام علیکم. بیٹھ جائیں درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذبی و آلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الغوث الثقلین. ماشاءاللہ ہمارے درمیان خاندان اعلی حضرت کے چشم چراغ اور ہمارے انتہائی عزیز مخدوم گرامی حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ منانی میاں کے بڑے صاحبزادے اور مستقبل کے ان کے جانشین حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. آپ ان سے بھی سنیں گے. اعلیٰ حضرت کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے, ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے. ہر محاذ پر انہوں نے ہمیں محبت رسول کا درس دیا ہے. انہوں نے اپنے باپ دادا کے گن نہیں گائے, انہوں نے سیدوں کے باپ دادا کے گن گائے اور کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گئے سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. انہوں نے کہا عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. انہوں نے کہا اللہ اکبر, کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے, کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. اور کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. اللہ میرے امام کے گھرانے کو سلامت رکھے. حامد و مصطفیٰ رضا کے پھول مہکے تا حشر یا رسول اللہ. انشاءاللہ وہ ابھی گفتگو کریں گے آپ کے سامنے. میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں. عرض کیا کر رہا تھا, اللہ کے رسول نے اس جوان صحابی کے ہاتھ چومے اور چوم کر کے فرمایا جو ہاتھ محنت کرتے کرتے سخت ہو جائے اللہ ان ہاتھوں پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. آپ مجھے اندازہ کریں, آقا نے کسی نمازی کے, میں نماز کی معذرت تحقیر نہیں کر رہا ہوں, میری زندگی کا عنوان ہے. اگر میں نے 4000 تقریر کی ہے تو 4000 تقریر میں میں نے ہر جگہ کم سے کم اخیر میں نماز کی اہمیت میں گفتگو کی ہے, اول میں گفتگو کی ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے. کم و بیش 700 مقامات پر اللہ نے نماز کی اہمیت کو قرآن میں بیان فرمایا ہے. مگر میرے بھائیوں مجھے بتاؤ, بحیثیت نمازی کسی نمازی ہونے کی وجہ سے حضور نے کسی کے ہاتھ نہیں چومے, بحیثیت غازی کسی غازی کے ہاتھ حضور نے نہیں چومے, مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک تاجر کے جس کے ہاتھ محنت کرتے کرتے جو ہے وہ سخت ہو جائیں, گٹے پڑ جائیں, حضور علیہ السلام نے اس کے جو ہے وہ ہاتھ چوم کر کے ہمیں اس کی اہمیت بتائی ہے. میرے بھائیوں چھوٹی ہی تجارت ہو لیکن کرو, اس لیے کہ تجارت میں برکت ہے, محنت میں برکت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام یہ چاہتے ہیں, حضور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اکبر حضور کی قوم مالدار ہو. اور ایک بات میں بات کروں, میرا گفتگو تو پوری ہو گئی, مفتی صاحب کی بلانے کا تھوڑی دیر اور گفتگو کر لیں تو ایک بات میں کہوں, کچھ ظالم ایسے بھی ہمارے درمیان ہیں, اسکول کے پڑھنے والے, کالج کے پڑھنے والے چھوکرے جنہوں نے اسکول مگر جنہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھی, وہ کیا کہتے ہیں ہمارے نبی تو بڑے غریب تھے, ہمارے نبی تو بڑے مفلس تھے. میں یہ بھی کہہ دوں یہ جھوٹ ہے, یہ کذب ہے. اگر یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اپنے نبی کو غریب اور مفلس مان لو گے تو ظالم تانا دے گا کہ تمہارے نبی پہ کوئی وحی نہیں آئی تھی, انہوں نے تو مال جمع کرنے کے لیے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یہ سازش ہے. حضور علیہ السلام کا خاندان پورے عرب میں سب سے زیادہ مالدار تھا, حضور خاندانی مالدار تھے. یہ بات بھی میں علماء
کرام کی بارگاہ میں صرف اپنی سبق سنانے کی نیت سے عرض کروں. ایک بات کہتا ہوں, سب لوگ لکھتے ہیں نا, حضرت جو ہے وہ ابن اسحاق, محمد ابن اسحاق سیرت کا سب سے پہلا مصنف, سب سے پہلی کتاب جس میں سلسلہ محمد ابن اسحاق سے لے کے شبلی نعمانی تک سب نے لکھا کہ ابرہہ جب آیا تو جس کے اونٹ اس کے سپاہی چرا لے گئے تھے وہ ایک ہستی تھی. کون سی ہستی؟ حضرت عبد المطلب. کتنے اونٹ لے گئے تھے؟ 300 اونٹ. تو چوری 300 ہوئے تو تھے کتنے؟ چوری 300 ہوئے تو تھے کتنے؟ اور پھر اونٹ لینے گیا کون؟ کسی کا نام نہیں ہے, سب اس پہ متفق ہے ہر سیرت نگار. حضرت عبد المطلب گئے تھے ابرہہ سے اونٹ لینے. یہ مت سمجھنا کہ پوری قوم کے سردار تھے تو سب کی قیادت کرے تھے. ابرہہ نے بھی پوچھ کر کے کام بنایا نا, کبھی کبھی کافر بھی کام بنا. کہا ابو عبد المطلب تم کعبے کے متولی ہو, کعبے میں کوئی بات ہی نہیں کرتے. ایک جملہ یہاں بھی ایڈ کر دو, تم لوگ کسی غریب کو اپنے محلے کی مسجد کا متولی نہیں بناتے. مکے میں رہنے والے اتنے بگڑے ہوئے لوگ تھے زیادہ تر, کسی غریب اور مفلس کو وہ کعبے کا متولی بنا دیتے. غریب کو سردار مانتا کون ہے بھائی؟ غریب کو متولی بناتا کون ہے؟ کعبے کا سردار ہونے کے لیے بھی تو کچھ پوزیشن چاہیے نا. یہ بھی سن لیں, اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں ہوں جس کو بیٹھ کے بات کرنا ہے. مناظرہ نہیں کروں گا لیکن بات کرنا ہو تو کر سکتا ہوں. ہاں, مناظرے کے لیے اور بزرگ لوگ موجود ہیں, ہم لوگ صوفیہ کے غلام ہیں, ہم لوگ مناظرہ کرنا نہیں جانتے. تو بات کرنا چاہو تو میں کر سکتا ہوں. کیا جتنے حاجی آتے تھے نا 5 دن تک جو حج کرتے تھے سب کا کھانا نبی کے دادا کھلاتے تھے. غریب آدمی کھلائے گا. اور نبی کے پردادا کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ پوچھو علماء سے. ان کا نام ہاشم نہیں تھا, ہاشم عربی میں کہتے ہیں گوشت میں روٹی چور کے کھلانے والے کو. جب مکے میں قحط آیا تو پورے مکے کو قحط کے تمام دنوں میں جس نے اونٹ ذبح کر کے سالن بنا کے روٹی چور کے کھلایا وہ نبی کا پردادا حضرت ہاشم تھے. ہاشم بھی کہتے ہو, غریب بھی کہتے ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غریب بھی کہتے ہو. جو ہاشم ہوگا وہ غریب کیسے ہوگا؟ تو بہرحال اتنا عرض کر رہا تھا. حضرت عبد المطلب گئے تو ابرہہ نے پوچھا آپ کعبے کے متولی ہو, کعبے پہ بات نہیں کرتے, اپنے اونٹوں پہ بات کرتے ہو؟ تو عبد المطلب سرکار کہتے, ان کے ایمان پہ بھی بات ہو رہی, دیکھو کہتے ہیں میں کعبے کا متولی تو ہوں, کعبے کا مالک نہیں ہوں, اونٹوں کا مالک ہوں اللہ کی عطا سے. اونٹ میرے ہیں, اس کی حفاظت میں نے کرنی ہے. کعبہ اللہ کا ہے, اس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے. میرے اونٹ واپس دے دو. اب میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں, نبی کو غریب ہونے کا تانا دینے والوں سنو, غور سے سنو. ابھی میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا کہ نبی کے دادا گئے اونٹ لانے, سب کہنے ابن اسحاق سے شبلی تک. اور حضور کی ولادت کب ہوئی؟ کب ہوئی حضور کی ولادت؟ اس واقعے کے ٹھیک 55 دن کے بعد, یعنی 2 مہینے بھی پورے نہیں گزرے. دیکھو بھائی میں دلیل سے بات کر رہا ہوں, یہ مت کہنا فلاں نے کہا, دلیل لائی. میں آپ کے سامنے بہت لوجک کے ساتھ دلیل پیش کر رہا ہوں, دھیان دینا. اونٹ آزاد کرانے عبد المطلب سرکار گئے 300, اور حضور کی ولادت کب ہوئی؟ ٹھیک اس واقعے کے 55 دن کے بعد. تو 55 دن میں کون سی سونامی آ گئی تھی, کون سا زلزلہ آ گیا تھا, آسمان دولت اٹھا لے گیا یا زمین دولت نگل گئی؟ جو 55 دن پہلے سب سے بڑا مالدار ہو وہ 55 دن کے بعد اتنا غریب ہو جاتا ہے کہ کوئی دائی اس کے بیٹے کو دودھ پلانے نہیں آتی, اور سب لوگ بڑے مالداروں کے گھر لے جاتے ہیں اور اس کے بچے کو کوئی نہیں لے جاتا. اور نبی کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہو؟ سنو, جتنی دائیاں تھی سب سے پہلے عبد المطلب کے گھر آئی, لیکن یہ میرے نبی کی شان تھی. حضور سب کی گود میں گئے, کسی کا دودھ نہیں پیا, اس لیے کہ پینا اس کا تھا جس کو خدا نے مقرر کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. نبی کیسے خاندانی مالدار تھے کہ نبی کے والد حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا, دلیل سے بات کر رہا ہوں, تو مکے میں ولیمہ نہیں ہوا, ولیمہ منی کے میدان میں ہوا. اور 1 دن نہیں ہوا, 3 دن ہوا. آخر مکے کی گلیوں میں کیوں نہیں ہوا؟ آپ سے پوچھتا ہوں, مفتی کلیم صاحب, مفتی خالد صاحب, وسیم بھائی نے یہ جلسہ گلی میں کیوں نہیں کیا؟ اور پبلک زیادہ آنے والی تھی نا, تو گلی اس کی متحمل نہیں تھی کہ گلی جو ہے وہ اس کا بار اٹھا
پاتی، بلکہ اس کے لیے میدان چاہیے تھا کیونکہ پبلک زیادہ آنی تھی۔ حضور کے ابو کا ولیمہ گلی میں نہیں ہوا، مینا کے میدان میں ہوا۔ ذرا اندازہ کریں، جس کا ولیمہ مینا کے میدان میں ہوتا ہو اس کا بابا عبد المطلب کتنا مالدار رہا ہوگا۔ اور پھر حضور کے والد بھی تو تاجر تھے، تجارت کے راستے میں مدینہ منورہ میں ان کا وصال ہوا۔ اب حضور کتنے مالدار تھے وہ بھی سن لو دلیل کے ساتھ۔ ابھی قربانی گزری، کتنی قربانی کی؟ ایک جانور؟ کتنی کی؟ 2 جانور؟ 3 جانور؟ کتنی کی؟ 4 جانور؟ آپ کو بتاؤں، رسول اللہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ گئے نا 63 اونٹ لے کے گئے قربانی کے لیے۔ کتنے؟ بولو بھائی کتنے؟ دلیل سے بات کریں، کتنے اونٹ لے گئے؟ جو ایک ایک دن 63 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر دے وہ مفلس ہوگا، وہ غریب ہوگا۔ تمہارا بڑے سے بڑا کلکتہ کا کمپنی کا مالک تاجر کسی نے کبھی 63 اونٹ ذبح کیے قربانی میں، 63 جانور ذبح کیے قربانی میں؟ وہ پتا چلا حضور ظاہری اعتبار سے بھی بہت مالدار تھے۔ اور میرے امام تو کہتے ہیں مالک کونین ہے، بس بات پوری ہو رہی ہے، مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کوئی کہے گا او بھائی یہ تمہارے مولانا کی عقیدت ہے، جو ہاتھ خالی ہو اس میں 2 جہاں کی نعمتیں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو عقیدت بول رہی ہے، کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہم نے کہا میرے بھائی تو شاید اردو لغت سے واقف نہیں ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہے۔ ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں، ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے صفر، اور ایک خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، فقط، صرف۔ مثال کے طور پر اگر آج کے بارے میں کوئی پوچھے نا کہ تاج العلماء کے عرس میں گئے تھے، اسٹیج پہ کون کون تھا، تو آپ کیا کہو گے؟ اسٹیج پہ خالی علماء موجود تھے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ خالی یعنی صرف علماء موجود تھے۔ بیان کیا ہوا؟ ارے پتہ نہیں کس پاگل کو پکڑ کے لائے تھے، وہ خالی دولت پہ تقریر کر رہا تھا۔ خالی دولت مطلب صرف دولت پہ بول رہا تھا۔ اور شاعر کون کون تھا؟ وہ کہا خالی جھارکھنڈ کے لوگ تھے۔ اب خالی کا مطلب سمجھے؟ اب امام اہل سنت کہہ رہے ہیں خالی کا مطلب ہوتا ہے اونلی، صرف، فقط۔ کہتے ہیں مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے صرف، ان کے اونلی، ان کے فقط ہاتھ میں۔ یعنی جتنی دولت ہوگی اتنی بڑی تجوری چاہیے، لیکن اللہ کی مخلوق میں ایک ایسے 2 ہاتھ والا ہے کہ اس کے ہاتھوں میں اتنی وسعت ہے کہ 2 جہاں کی نعمتیں صرف اور صرف اگر کسی کے ہاتھ میں سمٹ آتی ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے بھرے ہیں ہاتھ اور کھلے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں سے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا پا دیے ہیں، دل پہ پا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو رسول اعظم سے لے کر شہید اعظم تک، شہید اعظم سے لے کر غوث اعظم تک، غوث اعظم سے لے کے سب بزرگ، یہ سب مالدار تھے۔ پھر ہم غریب کیوں؟ ہم غریب کیوں؟ آپ کہیں گے سب مالدار تھے۔ امام حسین کے پاس ایک فقیر آتا ہے، بولا ضرورت مند حضور کچھ دیجئے۔ 50,000 دیا۔ کتنا؟ 50,000۔ بولا اتنے ہی ہیں، اگر پہلے آتے تو اور دیتے، اتنے لے کے جاؤ، معذرت تم میں کون مالدار ہے بھیا جو فقیر کو 50,000 دے؟ تو جو فقیروں کو 50,000 دے وہ کتنوں کے مالک ہوں گے ذرا یہ بھی بتائیے نا۔ ایک بار فرزدق شاعر نے، اچھا شاعر لوگ کو دینے سے لوگوں کے پیٹ میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ دینا چاہیے، اچھا دینا چاہیے، اچھی بات ہے۔ ہاں توجہ، فرزدق شاعر نے امام زین العابدین کی شان میں قصیدہ لکھا۔ قصیدہ امام زین العابدین سرکار حج پہ تھے، 15,000 اس کو بھجوائے، یعنی کوئی پلاننگ کے تحت تو نہیں گئے تھے نا۔ جو سفر حج میں اس زمانے میں 15,000 کسی شاعر کو انعام دے دے، فرزدق نے کہا میں نہیں لوں گا کیونکہ میں نے یہ نبی کے لیے کہا ہے، حضور کی خوشی کے لیے کہا ہے، آل رسول کی خوشی کے لیے، میں نے کسی لالچ سے نہیں کہا ہے۔ فرزدق بھی بڑا آدمی تھا، لالچی نہ تھا۔
تو کہا میں نہیں لوں گا لے جائے. امام زین العابدین سرکار نے کہا ہم نے تجھے عوض نہیں دیا, عوض تو اللہ رسول ہی عطا کریں گے, تجھ سے خوش ہو گئے نا تو خوشی سے تجھے دیا, اور ابھی سفر حج میں اتنے ہی ہے, اگر مدینے میں کہتا تو اور زیادہ عطا کرتا. 15,000 جو شاعروں کو مد سن کر کے دے دے وہ غریب لوگ ہوں گے. نہیں میرے بھائی, بس بات ختم ہو رہی تھی, مفتی صاحب نے کہا تھا جملہ اور سن لے. ایک دن حضرت امام موسیٰ کاظم بہت مہنگے جوتے پہن کر بادشاہ کے دربار میں گئے, بڑے مہنگے تھے. تو بادشاہ نے جوتے دے کے کہا او تو سید ہو کے اتنے مہنگے جوتے پہنتا ہے؟ تو امام موسیٰ کاظم بادشاہ نے کہا مہنگے اس لیے پہنتے ہیں کہ تم جیسے دنیا داروں کے نظریں ہمارے جوتوں پہ رکی رہے, چہرہ دیکھنے کی تمہاری اوقات نہ ہو. ہاں پھر کہا موسیٰ کاظم تو سید ہو کے اتنے مہنگے کپڑے پہن کے دربار میں آیا ہے, تم سید لوگ اتنے مہنگے کپڑے پہنتے ہو. تو کپڑا کرتا ہٹایا جبہ اوپر کا تو دیکھا تو اندر ٹاٹ تھا. بولا یہ کہ اندر ٹاٹ اوپر قیمتی جبہ؟ بولا یہ تجھ جیسے دنیا دار کو بتانے کے لیے کہ تو ہمیں حقیر نہ سمجھے, اور اندر ٹاٹ اس لیے کہ یار کو بتانے کے لیے کہ مولا ہم عاجزی کرنے والے لوگ. یہ ہے میرے بھائیوں, اس لیے آئیے مالدار بنیے, لیکن مالدار عثمان غنی کی فکر کے ساتھ, موبائل چرا کے نہیں, سود کا دھندا کر کے نہیں, چیٹنگ کر کے نہیں, کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر کے نہیں, لاٹری کھیل کے نہیں, جوا کھیل کے نہیں, صداقت کے ساتھ, امانت کے ساتھ, سچائی کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں سچ بول کے ترقی نہیں ہوتی, غوث پاک نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اتنے بڑے تاجر تھے کہ پورے بغداد میں ایسا تاجر کوئی نہیں تھا. یہ صدیق اکبر نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, اتنے بڑے تاجر تھے کہ مدینہ منورہ میں آپ کا نام مشہور ہے. عثمان غنی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج بھی ان کی تجارت کے ڈنکے بج رہے. میرے بھائیو آئیے ہم سب تجارت کریں گے, اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, دیندار بنیں گے. کیا میں امید کرتا ہوں کہ یہاں وقت کا صحیح استعمال کر کے آئندہ عرس سے پہلے ہم زکوٰۃ دینے کے قابل بننے کا وعدہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جب آئندہ عرس میں آئیں گے تو ہم اتنے کیپیبل ہو کر آئیں گے کہ ہم زکوٰۃ دینے والے بن سکیں؟ بولو بھائی کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے ذرا وعدہ کریں, آج سب لوگ محنت کریں گے نا انشاءاللہ. 8 گھنٹے کی بجائے 10 گھنٹے, 10 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے. مگر یاد رکھنا تجارت میں نماز کو مت بھول جانا. کیوں؟ کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو ساری دنیا کی برکت سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو مسجد میں نہیں آتے ان کو روزی تو دی جاتی ہے, روزی میں برکت نہیں دی جاتی. جو مسجد میں آتے ہیں انہیں روزی بھی ملتی ہے اور روزی میں برکت بھی ملتی ہے. روزی چاہتے ہو تو بازار جانا ہوگا, اور اگر برکت چاہتے ہو تو بازار کے ساتھ مسجد میں بھی آنا ہوگا. اللہ ہمیں توفیق بخشے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.